اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ الاعظم روحی وارواح العالمین للتراب مقدمہ الفداء اما بعد۔ ہماری گفتگو کا موضوع امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اور عقید مہدویت ہے، اور اس سلسلے میں آج جس مطلب کے بارے میں گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہماری عصر غیبت میں ذمہ داری اور وظائف کے عنوان سے اپنے امام کے قریب ہونا ہے۔ عصر غیبت میں ہماری جو ذمہ داری ہے ان ذمہ داریوں میں سے ایک اہم ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے امام کے جتنا ہو سکے قریب اور نزدیک ہوں، اپنے امام کے ظہور کے نزدیک ہوں۔ جیسا کہ انتظار کی معنی میں بھی یہ بیان ہوا، اور انتظار کی معنی کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان آمادہ ہو اور اپنے امام کے ظہور کے لیے ماحول کو فراہم کرے۔ تو یہاں پر اپنے امام کے ظہور کے نزدیک ہونے سے مراد کیا ہے؟ آیا زمان کے اعتبار سے نزدیک ہونا مد نظر ہے، یا مکان کے اعتبار سے نزدیک ہونا مد نظر ہے؟ نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ امام علیہ السلام کے ظہور کا کوئی وقت معین ہے کہ جس کے لیے کچھ سال گزر چکے ہیں اور کچھ سال باقی بچتے ہیں، اور ان سالوں کو طے کرنے سے ہم اپنے امام کے نزدیک ہو جائیں۔ آیا یہ منظور ہے؟ نہیں۔ اسی طرح آیا یہ مراد ہے کہ امام علیہ السلام کے ہم مکان کے اعتبار سے نزدیک ہوں، یعنی ہم جہاں پر ہیں وہاں سے روانہ ہوں مشرق مغرب کی طرف، شمال یا جنوب کی طرف، جہاں پر امام علیہ السلام تشریف رکھتے ہیں ہم کوشش کریں اس کے نزدیک ہونے کی؟ نہیں، یہ بھی مراد نہیں ہے۔ عصر غیبت میں امام زمانہ کے ظہور کے نزدیک ہونے کا مطلب روحانی اور معنوی اعتبار سے نزدیک ہونا ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے انسان اپنی اصلاح کرے، اور پھر دوسرے مرحلے میں معاشرے کے اندر اصلاحی تحریک چلائے۔ اپنی اصلاح کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے اندر، اپنے وجود کے اندر تقویٰ، پرہیزگاری اور جتنے بھی انسانی اقدار اور کمالات انسانی ہیں ان کو پروان چڑھائے۔ جیسا کہ بعض روایات اس وظیفے کی طرف اشارہ بھی کرتی ہیں کہ جو منتظر واقعی ہے اسے گناہوں سے دور ہونا چاہیے، اسے تقویٰ اختیار کرنی چاہیے، کیونکہ تقویٰ ہی ہے، یہ اقدار انسانی ہیں جو اس انسان کو اپنے امام کے ظہور کے نزدیک بنا سکتے ہیں۔ اور دوسرے مرحلے میں ضروری ہے کہ یہ انسان اس معاشرے کے اندر اصلاح کرے، معاشرے کی اصلاح کرے، مخلص اور مومن مسلمانوں کا اضافہ کرے۔ اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ کچھ ایسے مقدمات فراہم کرنے ہوں گے کہ جو مقدمات ہدف اور مقصد کے بالکل عین مطابق ہوں۔ جس طرح ایک ریاضی دان، یعنی اگر کوئی شخص، کوئی اسٹوڈنٹ ریاضی دان بننا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس ہدف کے مطابق اس کے لیے مقدمات فراہم کیے جائیں، لہٰذا اسے علم فقہ پڑھائی نہیں جاتی، اور اسی طرح جو فقیہ بننا چاہتا ہے اسے ریاضی نہیں پڑھائی جاتی۔ تو یہاں پر بھی یہ منتظر واقعی اس معاشرے کے اندر، معاشرے کی اس نے اصلاح کرنی ہے، اور اس سلسلے میں وہ جو مقدمات فراہم کرے گا وہ بھی ہدف کے مطابق ہونے چاہیے، کیونکہ ہدف کیا ہے؟ عقید مہدویت میں بیان ہوا کہ ہدف مہدوی معاشرے کا قیام ہے۔ ہدف ایک ایسے آئیڈیل اور مثالی معاشرے کا قیام ہے کہ جو امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ہاتھوں تشکیل ہونا ہے۔ تو پھر ضروری ہے کہ اس اعتبار سے معاشرے کے اندر جو ہمیں کوشش کرنی ہوگی وہ یہ کہ ظلم اور ستم کو برداشت نہیں کرنا ہوگا، اور اس سلسلے میں جہاں پر بھی ظلم ہو اور جس سے بھی وہ ظلم صادر ہو ہمیں اس کے خلاف آواز بلند کرنی ہوگی، ہمیں اس ظلم کا مقابلہ کرنا ہوگا، اور اسی طرح معاشرے کے اندر ہمیں خدائی حدود کو نافذ کرنا ہوگا۔ لیکن بہت اہم بات یہ ہے کہ خدائی حدود کا نفاذ طاقت اور زور کے بل بوتے پر نہیں ہوگا، بلکہ اس معاشرے کے اندر کسی بھی غیر اسلامی سوچ کا اگر مقابلہ کرنا ہے تو وہ بھی فکر و منطق، حکمت عملی کے ذریعے ہے،
لہٰذا ہمیں فکر و منطق، حکمت عملی کے ذریعے، تدبر کے ذریعے اس معاشرے کے اندر اسلامی سوچ کو، اسلامی اقدار کو پروان چڑھانا ہوگا۔ بس جب ہم اپنی اصلاح کرتے ہیں، جب ہم اس معاشرے کی اصلاح کریں گے تو اس کے ذریعے ہم اپنے امام کے ظہور کے نزدیک سے نزدیک تر ہوتے چلے جائیں گے، اور یہ عصر غیبت میں ہماری سب سے اہم ذمہ داری ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔